اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بھیجیے محمد علی محمد آپ سے گزارش ہے سید اعجاز حسین جعفری بیگم فردوس جہاں سید محمد علی سید شوکت علی سید محمود علی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ہم نے ایک عنوان دیا تھا کل آپ کو اطاعت عبادت اور عبودیت اطاعت پہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ اطاعت کیا ہے اطاعت سے مراد کیا ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دے دے وہ بجا لانا ہے جس چیز سے روک دے اسے رک جانا ہے اپنی مرضی عبادت میں نہیں وہ اطاعت نہیں ہوتی ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی یہی قانون ہے قانون شریعت بھی یہی ہے اپنی مرضی سے اگر کوئی عبادت کرے گا تو اطاعت شمار نہیں کل ہم نے مثالیں بھی دی تھی اور پہنچے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے جب اطاعت کو بگاڑا تو یہاں تک لے آئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت کے بارے میں ہم نے بڑی تاریخی مثال دی تھی آپ کو اور موجود ہے ہر جگہ موجود ہے کہ اولی الامر کے معنی جب نہیں سمجھتا انسان تو کہاں جا کے کھائیوں میں گرتا ہے گمراہی کی وادیوں میں گرتا ہے کہ امام ابو یوسف بہت بڑی علمی شخصیت ہے ظاہر ہے کہ فقہ حنفیہ کے بانیوں میں یعنی ہے تو ظاہر منسوب تو امام ابو حنیفہ سے ہے لیکن لے کر آگے بڑھنے والا کون تھا اس کو امام ابو یوسف اور مورخین نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ بھائی ان سے اس فتوے کی توقع تھی نہیں کہ یہ ایسا فتویٰ دیں گے میں نے کل عرض کیا تھا بس وہیں سے تمہید بنا رہا ہوں کہ ہارون رشید ایک ایسی کنیز پر جس کو کہنا چاہیے کہ مائل ہو گئے تھے جو کنیز ان کے والد کے حرم میں رہی تھی الفاظ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں حرم میں رہی تھی تو اس نے کنیز نے کہا ان کو کہ بھئی یہ تو حرام ہے میں آپ کے والد کے حرم میں رہی ہوں وہ کہا کہ نہیں مجھے تو آپ کو اپنے حرم میں داخل کرنا ہے یہ لفظ میں بہت ادبی استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اور کیا کیا لفظ ملیں گے مجھے حرم میں سے لانا ہے آپ اس نے کہا اس کے لیے تو فتویٰ لینا پڑے گا لے لیں گے فتویٰ لینا کون سی بڑی بات ہے بلا لیا جناب امام ابو یوسف کو اچھا یہ میں اس لیے بھی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا موجود ہے تاریخوں میں سب جگہ موجود ہے کیسے انکار کریں گے کیسے جھگڑا کریں گے موجود ہے بات ممکن ہے ان کے لیے صحیح ہو اچھا بھائی صحیح ہے تو پھر اچھی بات ہے آپ کے لیے صحیح ہوگی یہ بات ہمارے لیے تو صحیح نہیں کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے عام انسان کے لیے ان سے پہلے تو ان کو قاضی القضات کا عہدہ دیا چیف جسٹس سمجھئے آپ چیف جسٹس بنانے کے لیے اس زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ بھئی پہلے کچھ معاملات طے کیے جاتے تھے نا
مثلاً یوں سمجھ لیجئے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کی نہیں. اس زمانے کی بات یہ تھی کہ 4-5 آدمیوں کو نام دیے جاتے تھے، ان 4-5 میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانا ہے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں کس کا؟ قاضی القضات. قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، انگلش میں چیف جسٹس. تو 4 یا 5 آدمیوں کے نام دیے جاتے تھے. اب ان میں سے کس کو بنایا جائے؟ اب جب 4-5 آدمیوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی تھی کہ میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے. اچھا تمہیں بنائیں گے تو تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ ہے نا، ایک سسٹم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، آج نہیں، پرانے زمانے کا. اس زمانے میں یہ سسٹم ہوتا تھا. آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ سر جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. سر بھئی یہ فیصلہ ایسے کرنا ہوگا، کر دیں گے. وہ فیصلہ ایسے کرنا ہوگا، کر دیں گے. اس کو ذلیل کرنا ہوگا، کر دیں گے. اس کو عزت دینی ہوگی، دے دیں گے. اس کے سارے کیس ختم کرنے ہوں گے. اب آپ سبحان اللہ یوں کہہ رہے ہیں جیسے میں آج کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حالانکہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جناب. بار بار تکرار کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو جائے میری بات کہ بھئی میں آج کی بات نہیں کر رہا کہ 4-5 کو لائن میں لگا دیا. اب ہو رہا ہے ہر ایک آگے بڑھ کے میں آپ کا زیادہ وفادار، میں آپ کا زیادہ وفادار. یہ سارے کیس ختم کرنے ہوں گے، کریں گے سرکار. سزائیں بھی ختم کرنی ہوں گی، وہ بھی کر دیں گے سرکار. اس کو پھنسانا ہوگا، پھنسا دیں گے سرکار. اس کی ایسی تیسی کرنی ہوگی، کر دیں گے سرکار. مشروط فیصلے دینے ہوں گے، وہ بھی دے دیں گے سرکار. جو قاضی القضات کا کام نہیں وہ بھی وہ کرے گا. یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ ہارون رشید کے زمانے کی، آج کی بات نہیں کر رہا. پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں جیسے میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں آج کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں 1200 سال پرانی، 1250 سال پرانی. سب کے نام رکھ دیے جاتے تھے. ان میں جو سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے ضمیر کا سودا کرے، دین کا سودا کرے، ہر چیز کو بیچنے پہ تیار ہو جائے، چل بھائی تو بن گیا قاضی القضات، تیرا ہو گیا کام، تم نے کر. اب تمہیں بنا رہے قاضی القضات، مسئلہ یہ ہے بتاؤ کیا کروں؟ اس کو کسی طرح حلال کرو میرے لیے، اس کو کسی بھی طریقے سے حلال کرو. تو 2 وجوہات لکھی ہیں مختلف مورخین نے، دونوں لکھی. ایک یہ لکھی کہ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فتویٰ دیا کہ بھئی کیا پتہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ یوں یقین کر لیجئے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہوگی. یہ جو کہہ رہی ہے یہ بیٹا اس کو بند کر دیجئے. شکریہ بہت آپ کا. موبائل جس نے بھی کھولا ہوا ہے بند کر دے، اس کو بند کر دیجئے. ان کا کہ جی نا جھوٹ بول رہی ہے، کہہ دیے جھوٹ بول رہی ہے. آپ سوچ لیجئے نا کہ جھوٹ بول رہی ہے بچنے کے لیے. ہاں نہیں بچہ. دوسروں نے کہا نہیں وہ دوسرا زیادہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ. ان کا نہیں، آپ ہیں اولی الامر. آپ کون ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہاں پہنچا دیا اولی الامر کو. دیکھا آپ نے ملاؤں نے اولی الامر کو کہاں تک پہنچا دیا؟ یہاں تک. کہا آپ اولی الامر ہے، آپ کی اطاعت ہر ایک پر واجب. اولی الامر کی اطاعت ہر ایک پر واجب. آپ اولی الامر ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کو آزادی، کیونکہ آپ کی اطاعت ان سب پر، آپ کی رعایا پر واجب. یہ ہے اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اب یہ اطاعت چاہیے اللہ کو. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ فحشا اور منکرات سے دور رہو، حرام سے دور رہو، رچ کے قریب نہ جاؤ. خبردار جو عورتیں تمہارے باپ دادا کے استعمال میں یا حرم میں رہی ہوں، خبردار ان سے تمہارا ماں کا رشتہ ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا. ہے نا، یہ سب قرآن کی آیت میں خلاصہ پیش کریں کیونکہ بات آگے بڑھانی ہے. ان آیات پہ پڑھ چکے ہم، پہلے یہیں پہ پڑھ چکے.
تمام آیات پیش کر چکے آپ کے سامنے. خبردار، قرآن حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا تمہارے ماں کے حکم میں. اللہ یہ فرما رہا ہے اور وہ اللہ ہی کی آیت کو لے کے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم پہ حلال ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب اتنے سامنے کی بات جس میں پروردگار عالم منع کر رہا ہے کہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اسی آیت کا سہارا لے کے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، آپ اولی الامر ہیں، آپ جو چاہے کریں. آپ اولی الامر ہیں لہذا آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کریں. تو کہاں تک پہنچا دیا اولی الامر کو؟ یہی کل ہم نے بات ختم کی تھی نا. اولی الامر کے معنی کو یہاں تک پہنچا دیا. اب باب کھل گیا، دروازہ کھل گیا. جب ایک اتنے بڑے عالم نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اولی الامر جو چاہے کرے، اپنے باپ کے استعمال کی ہوئی کنیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اولی الامر جو بھی چاہے کرے. تو اولی الامر کو کہاں تک پہنچایا؟ اطاعت اولی الامر کو کہاں تک پہنچایا؟ انگریزوں کی حکومت آ گئی. اچھا اس زمانے میں تو پھر یہ باب کھل گیا نا. جو بھی خلیفہ بیٹھتا تھا کہتا میں اولی الامر، میں اولی الامر، سب میرے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور جو اولی الامر کے خلاف کھڑا ہوگا، باغی ہوگا، اس کی گردن مار دی جائے گی. اسی فتوے کی بنا پہ لاکھوں کروڑوں لوگ قتل کر دیے گئے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں. لاکھوں کروڑوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر 600 سال کا دور ہے نا. 500-600 سال میں ہر سال میں 1 لاکھ، کسی نے 1 لاکھ مار دیے، کسی نے 2. کیوں؟ اولی الامر کے خلاف کھڑا ہو گیا. اولی الامر کے خلاف کھڑا ہو گیا. اولی الامر کی اطاعت واجب، اولی الامر کی اطاعت واجب. لہٰذا اس اولی الامر کے فتوے نے کہاں تک پہنچا دیا؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل عام ہوتا چلا گیا اولی الامر. یہ اولی الامر گرا تو کہاں تک گرا؟ اس کا معنی یہاں تک گرا کہ بر صغیر پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، انگریز حاکم ہو گئے. کچھ علاقوں سے مجاہدین کھڑے ہوئے، قیام کیا، مطلب میرٹھ سے کھڑے ہوئے، اودھ کی سلطنت کھڑی ہوئی، حیدرآباد سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، حیدرآباد دکن کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے لوگ کھڑے ہوئے، میسور سے کھڑے ہوئے، بنگال سے کھڑے ہوئے، ہے نا. نام تو آپ نے سنے نا. صرف سراج الدولہ نہیں، شہید تیتو میر جیسے بھی مجاہد گزرے ہیں ہمارے یہاں. ٹیپو سلطان، اس کا والد، اس کا باپ حیدر علی، یہ سب کھڑے ہوئے. اسی طرح نواب واجد علی شاہ، جس کا مذاق بنا دیا گیا ہے آج کل، بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کوئی رنگیلا بادشاہ تھا. کیوں؟ یہ سب انگریزوں نے کس لیے کیا تھا؟ تاکہ جو ان کے خلاف لڑا تھا اس کا مذاق بنا دیا جائے. اور یہ آنے والی نسلیں مسلمانوں کی، چاہے وہ ہندوستان میں، پاکستان میں، وہ یہی سمجھے واجد علی شاہ کا نام آئے تو یہ نہیں آئے کہ مسخرہ تھا، کوئی رنگیلا تھا جو ہر وقت شباب و کباب میں ڈوبا رہتا تھا، بلکہ شباب و شراب و کباب میں ڈوبا رہتا تھا. یہی پڑھایا ہمارے یہاں، یہی پڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ جھوٹی ہے تاریخ جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے. کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، جھوٹ. کیونکہ یہ ویسے ہی ہر 4 سال بعد بدل جاتی ہے. جس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، تاریخ پڑھتے پڑھتے ہم ایوب خان کی تعریفیں پڑھا کرتے تھے جب ہم چھوٹے سے تھے نا. ہمارے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا تھا کہ ایوب خان جیسا حاکم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. اتنا ایماندار، اتنا بہادر، اتنا ترقی دینے والا. آج بھی لوگ سمجھتے، کچھ بے وقوف لوگ آج بھی مثالیں دے. ایوب خان کا زمانہ اچھا تھا، وہی بدبخت تھا جس نے امریکہ کے ہاتھ سب سے پہلے بیچا تھا پاکستان کو. سن لو تاریخ مجھ سے، نہیں بتائیں گے تمہیں اسکول کالجوں میں. یہی معلوم تھا جس نے جب امریکہ کا پہلا دورہ کیا ہے اور وہاں جا کے فروخت کر کے آ گیا تھا ہم کو. یہی تھا. آپ کو اب جو بھی پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں جانتا ہوں تاریخ کیا ہے، مجھے معلوم ہے. تو آمروں کو ہیرو، ڈکٹیٹروں کو ہیرو بنا بنا کے ہمارے سامنے اولی الامر، اولی الامر، اولی الامر بنا بنا کر پیش کیا جاتا رہا. کیونکہ بچوں کو کچھ معلوم نہیں. یاد کہتے وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، آج تک ٹرک کے پیچھے اس کی تصویر لگا کے گھوم رہے ہیں بعض لوگ، تو جیسے بڑا وہ ہیرو تھا. وہی تھا جس نے ستیہ ناش کیا تھا، وہی تھا جس نے مادر ملت کی کردار کشی کرائی تھی، وہی تھا جس نے جناب فاطمہ جناح پر معاذ اللہ میں یہاں سے نقل بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے الزامات لگائے تھے اس ملعون نے. وہی تھا جس کے کتوں نے آپ کے اس گجرانوالہ شہر میں فاطمہ جناح کی تصویریں
کتیاؤں کے گلے میں ڈال کے پھر آیا تھا. پھر چاہتے ہو ہم ڈکٹیٹر کی تعریف کریں؟ پھر چاہتے تمہیں نہیں بتائیں؟ چاہتے ہو تمہیں نہیں بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کس نے کیا 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 ہے اولی الامر کے نام پہ؟ ان بدبختوں نے، کیونکہ بچوں کو نہیں معلوم، کوئی بتانے والا نہیں. کسی نے بتایا نہیں ان کو. اسی گزرا ہوں، نام بھی جانتا ہوں جن لوگوں نے کیا تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے، کچھ لوگ جو جانتے ہو بتا دینا نام. ان منحوسوں کے نام میں یہاں سے لینا نہیں چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. زندہ ہیں ان کی اولادیں، زندہ ہیں ان کی اولادیں. اب بھی وہ ان کی اولادیں زندہ ہیں. ان بے غیرتوں کی اولادیں زندہ ہیں، ان غداروں کی اولادیں زندہ ہیں، ان خائنوں کی اولادیں زندہ ہیں، خیانت کاروں کی اولادیں زندہ ہیں، جنہوں نے مادر ملت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ بیچاری اسی دکھ میں مر گئی یا پتہ نہیں مار دی گئی. بیٹھ گئی تھی گھر میں، چپ ہو کے بیٹھ گئی تھی. شریف ترین خاتون جس نے پوری زندگی ہمارے تمہارے لیے لڑی آزادی. یہ ہے وہ کہانی جو 1400 سال سے چل رہی ہے کہ جن لوگوں کا خون بہا اسلام آباد کے لیے، اسلام کے لیے، انہی کا خون بہا دیا گیا. جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، انہی کے ساتھ خیانتی کی گئی، انہی کے گھر لوٹ لیے گئے. یہی اس ملک کی بھی داستان ہے کہ جن لوگوں نے کیا ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو خوار کر دیا، ان کے ناموں کو، ان کے نام و نشان مٹانے کے درپے ہو گئے. مٹاؤ ان کے نام. ان کا ذکر کیوں آتا ہے یہاں؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلیے، بچے کہیں گے مولانا پتہ نہیں کہاں کی اڑا رہے ہیں. عبد القدیر خان کا نام سنا ہے بچوں؟ چلو ان بچوں نے سنا ہے، آئندہ نسلیں نہیں سنیں گی. غائب کر دیا اس کو. اور کیسے ذلیل کیا، ذلیل فٹ پاتھ پر پہنچا دیا اس شخص کو جس نے تمہیں دنیا کی ایٹمی طاقت بنایا تھا. فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے اور بڑے کرب کے ساتھ کہتا ہے، اس کا ریکارڈ ہے، موجود ہے میرے پاس، موجود ہے اس کا پورا بیان. یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا. یہ میں نے اچھا لفظ کہا، اس نے تو بہت برے لفظ کہے. یہ کیا تم نے؟ یہ اولی الامر ہے؟ نہیں، جو کہہ دیا اس عامر نے، بس وہی جو اس نے کہہ دیا وہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ سن لیجئے. کوئی نہیں سنائے گا آپ کو ایسی باتیں ممبر سے. لوگ یہی کہیں گے تو پتہ ہے مجلس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کر رہی. مجلس ہی تو ہے، یہ رونا ہی تو ہے. ابھی جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو آگے، کون ہے یہ لوگ، کن کی اولادیں ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. سنو، میں نے عرض کیا واجد علی شاہ سے میں بات کر رہا تھا کہ واجد علی شاہ جیسا مجاہد جسے زنجیروں میں جکڑ کے بھیج دیا گیا تھا، کبھی آگرہ کا قلعہ، کبھی کلکتے کا قلعہ، کبھی رنگون، مر گیا. اس کی کردار کشی کر کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. وہ عیاش تھا، وہ ایسے رنگیلا بادشاہ تھا، شرابیں پیتا تھا. اس میں کون؟ جو خود شرابی ہے، کم بخت، جو خود عیش کرتا. اس کی ملکہ حضرت محل، کبھی اشارہ میں نے کیا تھا. جب بادشاہ گرفتار ہوا تو ملکہ حضرت محل لڑتی رہی، سب سے بڑی جنگ لڑی ہے اس نے. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہاں پڑھے کہیں کتابوں میں اودھ کی آخری لڑائی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. اودھ کی آخری لڑائی جو لڑی گئی ملکہ حضرت محل نے، جس میں 5 لاکھ انسان مارے گئے، توپوں کے منہ سے باندھ کے ان کو اڑایا گیا. غداری کی سبب وہ ہار گئی بیچاری، نہیں معلوم کہاں گئی. انگریزوں نے مار دیا یا کہتے ہیں کہ غائب ہو گئی. لڑتی رہی. میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں وہ آخری لڑائی ہوئی تھی. اودھ کی ریزیڈنسی اس کو کہا جاتا ہے. کھنڈر ہیں وہ سارے، محفوظ کر دیا ہے وہاں کی حکومت نے اس کو. جاتے ہیں اندر لوگ دیکھیں، نیچے تہخانوں تک، آخری کمرے تک لڑائی ہوئی ہے. دیواریں چھلنی ہیں گولیوں سے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ سب؟ سنیے آپ کیوں شکست ہوئی ان مجاہدوں کو. یہ جو مختلف علاقوں میں برے صغیر کے لڑے نا، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم غلامی قبول نہیں. لیکن اس وقت بھی ایسے تھے جو کہتے تھے غلامی قبول ہے، پیسہ دے دو. میں نے لفظ بدل دیا. آج بھی کہہ رہے لوگ کہ ہمارے پاس کوئی چوائس
نہیں، تو اس وقت بھی تھے. وہی آواز ہے، انہی کی نسلیں ہیں، یہ انہی کی نسلیں جن کی رگوں میں غلامی کا خون دوڑ رہا ہے. انگریزوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ملا، جاگیردار، نواب، بڑے بڑے کھڑے ہو گئے انگریزوں کی حمایت میں. اور ملاؤں نے کیا فتوے دیے اس وقت؟ ملاؤں نے، تاریخ میں موجود ہے یہ فتوے دیے کہ یہ اولی الامر ہے انگریز، اس کے خلاف جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے. جی اسی لیے تو اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات. آئے کوئی چیلنج کرنا ہے، آئے مجھے چیلنج کرنا. فتوے دیے انہوں نے، ملاؤں نے انگریزوں کی حمایت میں فتوے دیے، غاصب لشکر کی حمایت میں فتوے دیے کہ یہ اولی الامر ہے، اس اولی الامر کے خلاف لڑنا بغاوت ہے، غداری ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی مخالفت ہے. یہ تھے فتوے، لکھے ہوئے ہیں، بھی موجود ہیں تاریخ. لیکن یہ آپ کو پڑھاتے ہیں کتابوں میں؟ اسکول کالجوں میں پڑھاتے؟ پڑھا سکتے؟ پڑھا نہیں سکتے کیونکہ انہی کی تو اولادیں ہیں، یہ کیا پڑھائیں گے آپ کو؟ بس فرق ہو گیا نا. اس وقت انگریز آ گیا تھا، پہنچ گیا تھا، اب پردے میں بیٹھ کے وہی کرا رہا ہے. اور یہ ہمیں یہی درد دے رہے ہیں، خبردار ان کے خلاف نہ بولنا، خبردار ان کے خلاف نہ بولنا. یہ ہمارے مائی باپ ہیں، یہ ہمارے انداتا ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ذرا سا آپ مومنین گزارش کروں گا، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، ہمارے بھائی پیچھے تنگ ہو رہے ہیں. اللہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، زحمت ہوگی، ذرا سا زحمت. جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. دیکھیے کتنے سارے مومنین کو جگہ مل گئی پیچھے. مل کر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اولی الامر، اولی الامر، انگریز اولی الامر، یہودی عید کا اولی الامر، جو غاصب آ کے بیٹھ جائے اولی الامر، ضیاء الحق آ کے بیٹھ گیا اولی الامر. وہاں تک تو کہہ سکتا ہوں نا، اس کے آگے کہوں گا تو پر جلنے کی بات آئے گی، آپ بھی بھاگیں گے اٹھ کے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں تک پہنچا دیا اطاعت کو؟ یہاں تک پہنچا دیا کہ ہمارے بھی بڑے بڑے کھڑے ہو کے سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، یہی سب سے اچھے ہیں، انہی کو اقتدار دے دو، انہی کو حکومت دے دو. وہی کل والی بات کہ بڑی احتیاطیں کر رہا ہوں، بڑی گالیاں کھائی ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ ان لوگوں سے جن لوگوں کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہ تھا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہے نا؟ آ گئی نوبت، اب سمجھ میں آ گیا کہ کون سے ملا ہوں گے جو عامروں کو اولی الامر کہہ کے ان کی حمایت کے لیے اکساتے تھے لوگوں کو، ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے تھے. اب باتیں کرتے ہو نظام کے بدلنے کی، باتیں کرتے ہو نظام بدل جائے. صرف شکلیں بدلی ہیں تمہاری، لہجہ بدلا ہے، آواز وہی ہے جو پہلے ان کی حمایت میں آ رہی تھی، عامروں کی حمایت میں. آج بھی تم عامروں کے مطیع اور فرما بردار ہو. آج بھی ڈکٹیٹر جو تمہیں کہتا ہے تم اسی کی بات کرتے ہو. آج بھی ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے ہو. انداز ہی تو بدلا ہے، باتیں تو ساری وہی کر رہے ہو تم. سب چوپٹ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. نکل بنی جہاں پہ چھوڑا تھا بات کو وہاں سے لے کر چلا. ایک یہ اطاعت ہے، یہ بھی اطاعت ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. بس اولی الامر کا ترجمہ آج ہمارے بھائی لوگوں نے، بعض لوگوں نے کیا کر دیا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اولی الامر ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اولی الامر ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اولی الامر ہے. بس اسی کی اطاعت کرو، اسی کا نظام صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اطاعت کون سی اطاعت؟ صرف اور صرف اس کی اطاعت جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. چلیے ابھی وہی لفظ رکھتے ہیں اولی الامر. تو اولی الامر کی اطاعت کا اللہ حکم دے گا،
ایسے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے گا جو اللہ کے حکم کے خلاف چلے؟ معاذ اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں جو یہ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ تو اب اس کی اطاعت کرتے جاؤ. تو معبود یہ تو نے حلال حرام کا سلسلہ، یہ جائز ناجائز کا سلسلہ، یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ، یہ ظالم و مظلوم کی تفریق، یہ مستکبر اور مستضعف کی تفریق کیوں تو نے بتائی ہمیں؟ قرآن مجید کی 6000 سے زائد 6500 سے زائد کچھ آیات ہمیں کیوں بتائیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ معبودی ناچیزی گناہگار یا عاجز بندے سوال کرنے کا حق رکھتے. اگر اولی الامر ہر طاقت والا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، طاقت تو سمجھتے ہیں نا، طاقت کا سرچشمہ تو ضرور سمجھتے ہوں گے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب انہی کو سب کروان تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی. پھر قیام کیسا؟ پھر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی کیسی؟ پھر شیطانی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانا کیسا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں. اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس حکم میں اللہ کی رضا ہے اسے ماننا ہے. اطیع اللہ، یہ اطیع اللہ میں سب شامل ہیں. دیکھیے سمجھائیں آسانی سے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اس کے بعد واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ دونوں اطاعت ایک ساتھ ہے نا، اللہ اور رسول کی اور وہ تیسرے کی. ابھی چھوڑیے نا نام کو، ابھی تو ہم مفہوم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. واطیعوا الرسول واولی الامر، یہ دو ایک اطاعت ہے. رسول اولی الامر. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو سب. اب اللہ کی اطاعت میں کون کون آ گیا؟ معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سب اللہ کی اطاعت کریں؟ میں فرض محال بہت احتیاط سے. اور کوئی برگزیدہ ہستی اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے گی؟ نہیں نا. یہ اطیع اللہ کو الگ اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں آدم سے لے کے خاتم تک سب. کہا مومنین سے گیا ہے، لیکن آپ خود سوچئے نا کہ نبی کس کی اطاعت کرے گا، رسول کس کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کس کی اطاعت کرے گا؟ بھئی اس کی اطاعت ہی میں تو ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں نا. اللہ جیسے جیسے بھیجتا جا رہا ہے اللہ کا رسول ویسے ویسے ہمیں ہے نا امین امین امین. اب آئیے امین کی صفت پہ یہ تھوڑا سا مقدمہ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تو ہو کہ کچھ نئے دریچے تو کھلے نا آپ کے ذہنوں میں، کچھ سوچ کا انداز تو پیدا ہو کہ اطاعت کیسے ہوتی ہے، اولی الامر کسے کہتے ہیں. اب آئیے کیسا امین؟ جیسا آئے گا ویسا پہنچانا ہے نا. امین اسی لیے لقب ہے، جو آئے گا وہی. انبیاء کرام سے پہلے کتنوں سے کا ذکر ہے. ترک اولا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا، ترک اولا ہوا، گناہ نہیں. شیعہ عقیدہ یاد رکھیے گا، نبی سے کوئی خطا یا گناہ نہیں، ترک اولا ہو سکتا ہے. وہ جناب آدم کے باب میں آپ کو، مجھے یاد ہے محرم کی مجالس میں یہاں تفصیل سے بتا دیا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے نا. معصوم سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، خطا بھی نہیں ہوگی، ترک اولا ہوتا ہے. اس کو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا تھا کہ ترک اولا کیا ہے. لیکن انصاف سے بتائیے، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی مسلمانوں کی بات کر لیں. کوئی مسلمان گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے معاذ اللہ ترک اولا ہوگا؟ میں نے کہا ہے مسلمان، ناصبی نہیں کہا. یہ ناصبی وہ ملعون ٹولہ ہے کہ جو معاذ اللہ پیغمبر کی خطا کا بھی قائل ہے. اس لیے کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ سنی الگ ہے، شیعہ الگ ہے، ناصبی یہ ناصبی ٹولہ ہے. یہ ناصبی ٹولہ کہ جو مقام رسالت پر بھی حملہ کرتا ہے. اور یہی وہ ناصبی ٹولہ ہے جو اپنے انٹرویوز میں کھلم کھلا کہہ چکا کہ ایک بار اختیار آنے دو
پھر دیکھیں گے کہ روضہ رسول معاذ اللہ کیسے باقی بچتا ہے۔ اب سمجھ گئے ناصبی کون؟ اس لیے میں نے کل آپ کو یہ اصطلاح یاد کرائی کہ دیوبندی، وہابی، سنی، بریلوی سب الگ، جو سب سے خبیث ترین یہاں پر موجود ہے طبقہ وہ کون ہے؟ ناصبی۔ ناصبی جو توہین کرتا ہے ائمہ طاہرین کی، معصومین کی۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ ناصبیوں کا۔ یہ ناصبی ہر جگہ موجود ہے، یہ بھیس بدل لیتے ہیں، نقاب ڈال لیتے ہیں۔ یہی ناصبی کبھی گھس جائیں گے اہل سنت میں کچھ، یہی ناصبی کبھی دیوبندیوں میں گھس جائیں گے، یہی ناصبی کبھی کسی اور طبقے میں گھس جائیں گے، یہی ناصبی گھس جائیں گے۔ لہذا سب کو نہ کہا کیجئے، میں نے ایک نام دے دیا آپ کو۔ اب یہ ناصبی جہاں بھی ہے لعنتی ہے۔ اب دیکھیے فرق سمجھ میں آ گیا نا آپ کے، جو میں نے فرق کیا، کیونکہ ہمیں بھی تو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ لو جی ہم تو ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور یہ مولانا بیٹھ کے برا بھلا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کس نے کہا؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں سب، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ اہل سنت والے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جلسوں میں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں۔ ہم بات کریں ناصبیوں کی، ناصبیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ناصبیوں کو بلا بلا کر ہماری نسلوں کو خراب کرانے کا اہتمام کیا جائے، ان کو مشکوک کر دیا جائے، یعنی شک میں ڈال دو۔ یعنی اگر وہ اپنا مذہب نہیں بدلتے تو ان کو شیعہ بھی نہیں چھوڑو، ایسا کر دو کہ وہ شیعہ بھی نہ رہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، حیف ہو تم پر۔ تم کانوں سے سنتے ہو مقام معصوم کونین کی توہین، اور تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہارے دلوں پہ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ چھوڑو نا ان سب باتوں کو، ان انتہا پسندی کی باتوں کو چھوڑو، کہ جو تم کہتے ہو فلانا یہ کہتا ہے، فلانا وہ غالی ہے، یہ یوں ہے، یہ چھوڑو ان کو۔ شیعہ عقیدے کی بات کرو۔ شیعہ عقیدے میں آج آپ کو بتائیں گے نا کیا ہے معصوم کونین کا مقام۔ آج نہیں، زندگی رہی باقی 2 مجلسیں جو پرسوں اور اترسوں ہوں گی، کل تو یہاں ہمارے برادران کی طرف سے ایک اور مجلس ہے، ہمارا بھائی علامہ اسد رضا جوہری یہاں پہ خطاب کرے گا، لیکن پرسوں کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 مجلسیں ہمیں اور پڑھنا ہے، بیان کریں گے آپ کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر اطاعت ثواب نہیں ہے۔ وہ کتنی عجیب بات ہے، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا۔ ناصبیوں میں بھی وہ سب میں عیب نکال دیں گے، نبی میں، رسول میں، پیغمبر میں، امام میں، سب میں معاذ اللہ عیب نکال دیں گے، لیکن جو ان کا سربراہ ہے او خبردار، وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے۔ میری تو ایک سے بات ہوئی نا، میں نے کہا چاہا حضرت آدم سے خطا ہو سکتے، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جناب نوح سے بھی ہوئی ہوگی؟ ہاں، بیٹے کو نااہل بیٹا تھا، اس کو بلایا، میں نے کہا بہت اچھی بات، کئی نام لیے میں نے بتایا بھی 1-2 کو یہ واقعہ اپنا۔ پھر میں نے کہا ہاں یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت آدم سے لے کے وہاں تک سب سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن جس کی تو بات کر رہا ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ حیف ہو تمہاری عقلوں پہ، معصومین پہ سوال اٹھا رہے ہو، اور تم میں اتنی ہمت نہیں جو تمہیں یہ پڑھا رہا ہے اس پر بھی سوال اٹھاؤ کہ تو کون سا معصوم ہے۔ جب ان سے خطا ہو سکتی ہے تجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، اس کی خطا کی نشاندہی کرو، سارے چیلے چپڑے ٹوٹ پڑے سوشل میڈیا پہ۔ جواب نہیں دیں گے، اطمینان رکھیے آپ، میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے آج تک جواب نہیں ملا، گالیاں ملی ہیں، تہمتیں ملی ہیں، الزامات ملے، جواب نہیں۔ کیوں؟ سوال نہیں ہو سکتا، وہ معصوم نہیں ہے، یہ تیرا معصوم ہے جس کی تو بات کر رہا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے خطا نہیں ہو سکتی، نہیں، یہ دھلا ہوا ہے، دودھ کا دھلا، یہ معاذ اللہ، یہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا ایک بت تراش کے بیٹھے ہیں، بت۔ اور بھی ابھی مجھے سننے کو ملیں گے، پرواہ نہیں، اس راہ میں سننے کا بھی ثواب ہے۔
تاریخ پڑھی ہے نا میں نے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس میں بھی ایک لذت ہے. حق بات کہنے پر اگر لوگوں کی گالیاں ملیں، تہمتیں ملیں، الزامات ملیں، اس کی لذت وہی جانتا ہے جو ابو ذر کا غلام ہے. اس کی لذت وہی جانتا ہے جو میثم تمار کا عاشق ہے. اس کی لذت وہی جانتا ہے کہ جس کو گرم ریت پر کھینچا جائے، گرم سلوں پر لٹایا جائے، وہی جانتا ہے اس کی لذت، کہ ان چیزوں میں لذت کیا ہے. لیکن کیا حق بات کہنا چھوڑ دیں انسان؟ سمجھ میں آیا؟ یہ اطاعت باطل، اطاعت پہ بات ہو رہی ہے نا پہلے ہماری، یہ باطل اطاعت، یہ باطل اطاعت. امین. اب آئیے اطاعت کو آگے بڑھائیں. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ اس منزل پر جا کر ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول مطیع للہ، اللہ کا اطاعت گزار. جیسا آئے گا پیسہ پہنچا، اپنی مرضی سے کام. آپ سنتے رہتے ہیں فلسفہ ہجرت کے فضائل، میں نے بھی پڑھے، آپ بھی ہمیشہ سنتے رہتے، سنتے رہیں گے. میں ذرا سرسری سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ مجھے مطلب آپ تک پہنچانا ہے نا. سرسری سے پھر کبھی سن لیں، ہم بھی سنا دیں گے. اور اس کا آپ جانتے ہیں کہ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کو علی کے فضائل کا مزہ ہی نہیں معلوم. مزے علی کے فضائلوں کو تو پتہ نہیں کیا، دلوں پہ تمہارے مہر لگ گئی ہے. علی کا نام چہروں کو کھلا دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام نسائی کی حدیث ہے، یعنی امام نسائی نے حدیث نقل کی ہے اور اتنے صحابہ سے نقل کی، آخر میں سرہ لے جاتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس تک، پوری سند ہے. ساتھ رکھتا ہوں کتابیں، اپنی نہیں ہے بھائی، ان کی کتاب ہے جو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. تو اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان، کہ کون مومن ہے کون منافق، جب محفل میں سب بیٹھے ہوتے تھے تو کیسے کرتے تھے کہ ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اور یقین جانیے میں نے خود دیکھی ایسی محفلیں کہ نام نہاد اپنے، ادھر علی کا ذکر آیا منہ بگڑ گئے. یہ کیا فروت علی علی کرتے رہتے؟ ہم نے کہا ہم اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ نہ کرتے تمہارا پتہ نہیں چلتا کہ تم ہو کون. کل بھی مومن منافق کی پہچان، آج بھی مومن منافق. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ شب ہجرت دل میرا، میں آپ کو نہیں بتاؤں کہ کیا کیفیت ہو رہی ہے، جو میں سن رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں اتنا سوشل میڈیا کا آدمی بھی نہ سنتا بھی نہیں، لیکن بچے جب مجھے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کی، اس کو دیکھیں آپ، اور دیکھتا ہوں میری عجیب کہ نیند اڑ جاتی ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا تو نہیں لگتا. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کون سا دفاع کر رہا ہے مکتب کا جو شور مچائے ہوا ہے، مدافع مدافع مدافع، مقاومت مقاومت مقاومت. جب سے ظاہر ہوئے ایسے لوگ سوائے شیعت پر حملہ کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیشہ تشیع پہ اٹیک، تشیع پہ اٹیک، تشیع پہ اٹیک. کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ سوائے تشیع پہ حملے کے کوئی ان کی ذمہ داری نہیں، جیسے ٹاسک دے دیا گیا ہے. لیکن اطمینان رکھو، بھول ہے تمہاری. باہر سے حملہ کرنے والوں اور اندر سے حملہ کرنے والوں بھول جاؤ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے بڑی بڑی مصیبتیں تشیع پر آئی ہیں، اس سے بڑے بڑے طوفان آئے ہیں، اور الحمدللہ تشیع سرخرو نکلا ہے. جس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سرخرو نکلا ہے تشیع. نہ معلوم کتنے آئے کتنے چلے گئے تم جیسے. جس کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہے اس کو گمراہ ہونا ہی ہونا.
ہم اسے نہیں بچا سکتے. یہدی من یشاء و یضل من یشاء. لیکن یہ بھول جاؤ کہ تشیع کو نقصان پہنچا دو گے. مدافعت ہے یہ دفاع ہو رہا ہے مکتب کا. یہ دفاع کر رہے ہو مکتب کا. یہ پیٹھ میں چھرے گھونپ رہے ہو. ہر روز ایک نیا وار تشیع کی پشت پہ کرتے ہو بیٹھ کے ہماری صفوں میں. آئی امین امین امین. اللہ کے رسول نے شب ہجرت پورا واقعہ نہیں پڑھیں گے نا. ہم نے عرض کیا ہم سے اچھے انداز میں بہت ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی, لیکن ہم سے اچھے انداز میں پڑھنے والے بھی بہت. یہ تو مسلمات میں سے ہے نا بھائی, اس میں بھی کوئی شک پیدا کرے گا نہیں پتہ نہیں علی تھے کہ کوئی اور تھا. مجھے تو ڈر ہے ایسے بدبخت بھی نہ پیدا ہو جائیں. جو ہو رہا ہے نا جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. علی میرے بستر پہ سو جاؤ. صبح مکے والوں کی امانتیں دے کے اور گھر کی خواتین کو لے کر, یعنی گھر والوں کو لے کے, خاندان والوں کو, آپ بھی یثرب کا سفر کیجیے گا. یثرب ہے نا اس وقت نا, مدینہ تو بعد میں بنا. یثرب کا سفر کیجیے گا. علی سو گئے. بڑی تفصیل ہے اس میں, 2-3 مجلسیں تو اس پہ ہونی چاہیے. ہجرت پہ کچھ نہ صحیح لوگوں کو جلانے کے لیے ہونی چاہیے, ہے نا. جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے, گھٹایا جائے, اور لوگوں کے ساتھ نہیں کچھ ہی نہیں ہوا, ایسے شیعوں نے مبالغہ کیا ہوا ہے, تو ذرا ان کو جلانے کا بھی تو ایک ثواب ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو جلانے کا بھی ثواب ہے. خیر جناب, تو ہوا یہ کہ سو گئے. لیکن میں نے کہا چلو آج کم جلاتے ہیں, انگیٹھیاں ہیں کافی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج کم جلاتے, سلا دیا بستر پہ, چلے گئے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ 2 لقب تھے نا حضور کے. زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں, ایک صادق اور ایک 2 لقب. 2 لقب زمانے جاہلیت ان لوگوں نے دیے ہوئے تھے لقب, صادق بھی اور امین. جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو صادق کا لقب ان کی نظروں میں, ہمارے تو قیامت تک ہے, ختم ہو گیا انہیں. کیونکہ صادق کہتے تو مانتے نا بھائی, ہر بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں بھائی آج سے صادق ختم. اب صادق تھوڑی کہتے تھے, صادق کہیں گے تو سب کو ماننا پڑے گا. نہیں مانا. صادق کا لقب کفار کے درمیان ختم ہو گیا. کفار کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب میں صادق ہے. روز اول سے جب اس کا نور خلق ہوا, جب سے صادق ہے نا. اللہ نے نور ہی صادق خلق کیا تھا. وہ تو وہ بات چھوڑ دیجئے نا آپ, لیکن ہم معاشرے کی بات کریں نا, کفار کے معاشرے. بیٹا آگے آ جائے گا, آپ مجھے ڈر, باہر ٹھنڈک ہے سر پہ, ادھر جائے بیٹا, تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, آگے ہو جائے. باہر کیونکہ دری نہیں بچھی نا, فرش بہت ٹھنڈا ہے, اس لیے مجھے خیال ہو رہا ہے کہ ان کو ٹھنڈک نہ لگے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو صادق ہو گیا نا بھائی, صادق کا لفظ ہو گیا نا لقب. امین کا لقب نہیں چھین سکے. نہیں کیوں؟ دلیل ہے نا تاریخی. دیکھیے حضور سے پہلے اللہ کے رسول نے, یعنی اپنی ہجرت سے پہلے, حضور سے پہلے مطلب حضرت نے اپنی ہجرت سے پہلے سارے مسلمانوں کو ہجرت کرا دی تھی کہ نہیں؟ 3 ہجرتیں ہوئی ہیں کم سے کم حبشہ کی طرف. کتنی ہجرتیں ہوئی ہیں؟ 3. پڑھ لیجیے گا تاریخ, زیادہ بھی مل جائیں لیکن کم سے کم 3 ہجرت سب کے لیے. اب حضور اکیلے ہیں, جب بھی تو گھیرا گیا ہے, کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام بھی نہیں ہیں, اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی نہ رہی. یہ ہستیاں تو جا چکی, جیسے گھیر لیا چاروں طرف سے. تو اب بچا کون ہے بھائی؟ گھر والی تو بچے ہیں, مکہ تو دشمن ہے. جناب عباس ابن عبد المطلب تقیہ کے عالم میں, یہ نہ سمجھنا کہ اسلام قبول کیا تھا, کلمہ پڑھا تیرے باپ دادا نے پڑھا تھا. جناب عباس ابن عبد المطلب کون تھے؟ اللہ کے رسول کے حکم سے وہاں رہے تھے. وہی تو ساری خبریں پہنچاتے تھے نا مدینے, کہ لشکر تیار ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پورے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اللہ کا رسول چل رہا تھا. اسٹریٹجی تھی, ایک حکمت عملی تھی. اپنا ایمان ظاہر مت کیجیے گا,
تو عباس ابن عبد المطلب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. صرف تاریخ اتنی لکھی ہے کہ جب وہ آیا مکے سے, مدینے سے جب لشکر آیا ہے 10,000 کا مسلمانوں کو, تو آ کے لشکر میں مل گئے گا, ہر ایک نے مل گئے. بس کوئی تو لکھو, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن کسی نے لکھا نہیں لکھا. جناب عباس ابن عبد المطلب وہ مسلمان تھے, پہلے سے تھے, کلمہ تمہیں پڑھنا تھا, انہیں تھوڑی پڑھنا تھا, وہ تو ہی مومن ہوا. عباس ابن عبد المطلب یہ لوگ بچے. عباس ابن عبد المطلب کو حکم تھا کہ آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ یہیں رہیں گے مکے میں, تاکہ لوگ ساتھ, سردار بھی تھے, مقام بھی تھا, یہاں رہیں تاکہ خبریں ملتی ہیں. اب جو حضور نے فرمایا کہ ساری امانتیں دے کر آئیے گا, امانتیں کس کی ہیں, یہ کس کی امانتیں؟ مکے والوں کی امانتیں دے کر آئیے گا, مکے والوں کی. اگر جناب عباس کا کوئی سامان کہتے بھی عباس کا یہ سامان وہ دینا کا خود ہی دے دیتے دن میں کہ لیے چچا جان یہ اپنا سامان لے جائیے, نہیں, مکے والوں کی امانتیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صادق کی صفت سے ہاتھ انہوں نے اٹھایا تھا. امین کی صفت ایسی تھی کہ اس وقت بھی سارے یہ جہال قریش جانتے تھے کہ محمد عربی سے بڑا کوئی امین نہیں. اور رسول نے شب ہجرت اپنے بستر پہ علی کو سلا کے بتایا کہ اگر میرے بعد میری امانتوں کا کوئی امین ہے تو علی. اب سمجھ میں آئی بات؟ بتا رہا ہے رسول ہر مقام پہ بتا کہ میرے بعد کوئی امین ہے تو یہ آغاز ہے. آغاز سے مراد ہے کہ مکی کی زندگی ہے, ورنہ تو ذو العشیرہ میں بھی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا کون. لیکن آخر میں کہاں تک کتنے پہلو بیان کیے جائیں غدیر کے. ایک پہلو تھوڑی ہے غدیر کی تفسیر کا, تشریح کا, کتنے پہلو ہیں غدیر کے. یہی تو وہ امانت ہے جو شب ہجرت بھی سونپی, اور یہاں بھی سب اقرار لینے کے بعد کیا کہا, جس پر میری اطاعت واجب ہے. جبھی تو مولا کا معنی بدلا کہ مولا کا معنی یہ نہ کرو اطاعت, مولا کا معنی کرو دوست. مولا کا معنی کرو دوست, چاہنے والا, محبت کرنے والا نہیں. کیوں؟ فنکار تھے, فنکار کو پہچان رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا, یہ سارے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا اگر مانا ہی کہتے. کیوں فرمایا مولا میں ہوں کہ نہیں مولا تمہارا. اور پھر ثبوت کیا ہے اس اطاعت کے واجب ہونے کا؟ اقرار لیا پہلے, بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں کہ نہیں ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جب محبت اور دوستی کا اظہار کرنا تھا؟ تو کیا تھی؟ النبی اولا بالمومنین علی انفسہم, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اقرار کیوں لیا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم؟ کیوں اقرار لیا؟ بتانے کے لیے نا کہ حاکم ہوں. تو اب مولا کا سمجھ میں آیا کہ میں کیسا مولا. النبی اولا وہی مادہ جس سے مولا نکل رہا ہے, اسی سے اولا نکل رہا ہے. النبی اولا کہ قرآن کی آیت بھی, سورہ بنی احزاب کی آیت میں بھی یہی ہے, اولا ہوں تم سب پر, تمہارے نفسوں سے زیادہ مانتے ہو, نفسوں سے زیادہ کی تشریح کر چکا ہوں آپ سے. کہ اگر نبی کہہ دے نکاح ختم تو نکاح ختم, نبی کہہ روزہ کھول دو تو روزہ ختم, نبی کہہ نماز توڑ دو تو نماز پڑھنا حرام. یہ ہے کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی, ویسے اس کی مثالیں بہت ہے, لیکن وقت وہ گھڑی مجھے بتا رہی کہ وقت بہت ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب سمجھ میں آ گئی بات. نفسوں پر حاکم ہو, ہر چیز پر آ کے اقرار لیا ہے. میں نے مثال دی ایک دو, تو بس جیسا میں مولا. اب سمجھ میں آیا. اولا کے معنی سمجھو,
آیت کے معنی سمجھو پھر بات کرو، وہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں کریں گے، بس یہ جملہ نقل کر دیں گے ہاں ہاں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کر لینا، جس کا میں دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے علی کو بھی دوست رکھتے نا۔ سیاق و سباق ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو کہا تھا کہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں کہ نہیں؟ سب نے اقرار کیا بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حاکم ہیں۔ اب اس کے بعد اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جیسا میں تمہارے نفسوں پر حاکم ہوں ویسا ہی یہ علی بھی تمہارے نفسوں پر حاکم۔ اور ثبوت اگر علی کہہ دیتے طلاق، اب پہنچ گیا پورا مطلب آپ کا، کیونکہ سننے والے بھی جانتے تھے کہ اس کی اطاعت واجب ہے، لڑو یا کچھ کرو، اگر اس نے حق استعمال کر لیا تو ہو گیا۔ کیوں؟ اسے امین بنانے والا کوئی اور نہیں، اسے امین بنانے والا وہ ہے جسے اللہ نے امین بنایا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول واولی الامر، ساتھ ساتھ، یعنی جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول ایک حکم دے رہا ہے اور حاکم وقت کہے میری مرضی میں اولی الامر ہوں تم یہ کام کر لو۔ جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے قوانین چل رہے ہیں، وہ اس لیے بھی چل رہے ہیں کہ اگر ایک سے نہیں پھنستا دوسرے سے پھنساؤ، اس سے نہیں پھنستا اس قانون سے پھنساؤ، کہیں نہ کہیں سے پھنساؤ، اور کہیں سے بھی نہیں پھنستا تو نئی ترمیم لا کے پھنساؤ۔ روئے زمین پہ ایسا ملک نہیں دیکھا، ایسا پیارا ملک، ہر آدمی کے لیے بہترین قانون، ہر روز تیار فیکٹری لگی ہوئی۔ نہیں آ رہا اس کا ایسے کر لو، نہیں رہا ہو پا رہا قانون یوں کر لو، پھنسا ہوا ہے اب تک ایسے نکال دو، یہ نہیں پھنس رہا یوں پھنسا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عجب نظام میں پل رہے ہیں، مظلوم ہے واقعی۔ ہمارے بچے تو بہت ہی زیادہ بیچارے عجیب ہے کہ انہوں نے تو وہ زمانہ بھی نہیں دیکھا جو ہم نے بچپن میں تھوڑا سا ذرا برابر اچھا زمانہ دیکھا تھا نا۔ یہ بیچارے تو اس سے بھی محروم ہو گئے، انہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ حق اور انصاف کا معاشرہ ہوتا کیا ہے، عدالت کا معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے اولی الامر کون؟ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ رسول ہے، رسول کا فرمان۔ معصوم کونین سلام اللہ علیہ ابھی وہ بہت ساری روایت دیکھ رہا تھا تو ابھی روایت دیکھ کر آیا میں کہ معصوم کونین فرماتے کہ آخر وقت میں اللہ کے حبیب نے جو مجھ سے گفتگو کی، دو باتیں، ایک تو نقل کی، ایک تو جب آیت آئی تھی کہ خبردار رسول کو ایسے آواز نہ دیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے والد سے جب پہلی ملاقات کی بابا سے، اللہ کے رسول، میں نے کہا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کا چہرے پہ رنج کے آثار آ گئے کہ میری بچی یہ آیت دوسروں کے لیے آئی ہے، تیرے لیے نہیں آئی ہے۔ مقام فاتح، مقام فاتح، میری بچی یہ آیت دوسروں کے لیے تیرے لیے نہیں ہے، اور یہ روایت دوسروں کی بھی ہے۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ معصوم کونین پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے اہل سنت برادران کی کتاب جو ہے مناقب الزہرا 400 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ ایک ابھی حال ہی میں امام مناوی کی کتاب آئی ہے صرف مناقب زہرا پہ، یہ میرا خیال ہے 700-800 میں نے صفحے گنے نہیں، لیکن اتنی موٹی کتاب ہے، 700-800 صفحے کی 2 کتابیں،
میں جان کے ایام فاطمہ کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے مل جائے مجھے ہمارے برادران کی کتابیں. وہ اتنی کتابیں تھی اتنی کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں تھی. مجھے جو 2 بہت زیادہ ضخیم نظر آئی میں نے وہ 2 کتابیں لے لی, کیونکہ ان 2 کتابوں میں اتنا مواد. فرماتے ہیں کہ میری بچی تیرے لیے نہیں ہے, تیرے لیے میں تیرا بابا ہوں. جو تو مجھے کہتی ہے وہی کہا کر. اب عطا کہہ کے آواز دیا کر, ابھی کہہ کے آواز دیا کر, مجھے نہ کہا کر. تیرے لیے آیت ہے. ام المومنین سے روایت ہے, فرماتی ہیں انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, فرماتی ہیں کہ مردوں میں علی سے زیادہ رسول کے قریب کوئی نہ تھا, اور خواتین میں فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب. وہ فرماتی ہے انہی کی کتابوں میں فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب, اللہ کے رسول کو فاطمہ سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا. اور اکثر تو مجھے کبھی کبھی جیلسی ہونے لگتی تھی. آپ اپنی بچی کو اتنا پیار کرتے, آپ اتنا پیار کرتے. صحیح ترمذی میں جانتے نا سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے صحیح ترمذی, ابن سنن ابن داؤد میں بھی, وہ بھی سیاہ ستہ میں ہے. ان دونوں میں, باقی میں بھی ہے الگ الگ, یہ روایت ان میں ان دونوں میں. ایک صلوات بھی دی محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات دی. فرماتی اذا قامت اذا دخلت فاطمہ, تو یہ وہی لفظ جو ان کی روایت ہے وہی کہ وہی پڑھ رہا ہوں میں. اذا دخلت فاطمہ, جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تھی, قام الیہا, اللہ کا رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا. قام الیہا واجلسها فی مقام, اپنی جگہ پہ یعنی اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتا تھا. ورحبها, اور استقبال کرتا تھا اس کا. رحبہ وہ مرحبا جس کو آپ کہتے ہیں نا مرحبا, ویلکم ویلکم کرتے ہیں نا اس کو, فارسی میں خوش آمدید, عربی میں مرحبا ہے نا, اور اس میں انگلش میں ویلکم. یہ رحبہ, اور اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے تھے, اپنی بیٹی کو استقبال کرتے. اب دیکھیے پاس بٹھانا اور ہے مسند پہ بٹھانا. یہ مسند کس کی مسند ہے؟ مسند رسالت. یہ وہ مسند ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, جانتے نا زوجہ حضور کی, اور کس کی بیٹی یہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ہم نے خاندان کو نہیں دیکھا, ہم نے کردار کو دیکھا ہے. جناب ام حبیبہ کا یہ کردار ہے. جناب ام حبیبہ سلام اللہ کے کریکٹر ہے کہ جب ان کے بابا جان آئے تھے نا صلح نامے کی تمدید کرانے کے لیے, حضرت تمدید کرانے کے لیے آئے تھے, اور جب گھر میں بیٹھنا چاہا تو کہا ٹھہرو. جناب ام حبیبہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, مسند ہٹا لی, اب بیٹھ جاؤ. یہ کیا کیا؟ کہا یہ رسول کی مسند ہے اور تم کافر ہو. کوئی کافر اللہ کے رسول کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور ناراض ہو کے چلا گیا کہ میری بیٹی ہو گئی, تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے نا, رسول ناراض نہ ہونا چاہیے. یہ ہے بیٹی کا مقام. یہ خود فرما رہے ہیں, کیونکہ حدیث ہے, یہ ساری حدیث موجود, اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. میں نے اسی لیے حوالہ دے دیا, گھر جا کے دیکھ. آج کل تو گوگل پہ نکال لیجیے گا آپ لوگوں کے لیے کون سا مسئلہ ہے. کتابیں کہاں دیکھتے ہیں آج کل, یہی دیکھ لیجیے گا. چلیے اسی پہ دیکھ لیجیے گا, نکال لیجیے گا. مناقب فاطمہ یا فضائل فاطمہ کے نام سے مل جائے گا آپ کو. صحیح ترمذی میں بھی اور سنن ابن داؤد میں بھی اور بھی روایت مل جائے گی. ایک کی بات میں نہیں کر رہا, اور بھی مل جائیں گی آپ کو روایات ان میں. اور پھر اس کے بعد جو اصل بات پہلے بتانا چاہ رہا تھا کہ آخر وقت تھا, میرے بابا کا سر میری آغوش میں تھا. جو آخری بات میرے بابا نے مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ ایک بات یاد رکھنا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ.
علی مال حق والحق مع علی. پہچانا نہیں دنیا نے، یعنی جہاں جہاں علی جائے گا حق، جو جو کرے گا حق. اور جانتے ہیں آپ، سیدہ اپنے بابا کے وصال کے بعد، فراق کے بعد، جدائی کے بعد مدینے والوں کو یہی حدیث یاد دلاتی رہتی ہے. دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے ایک ایک گھر میں جاتے تھے. بھول گئے میرے بابا نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایک ایک حدیث بھول گئے ہو. میرے بابا نے کہا تھا نا کہ حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی مڑے گا. بھول گئے ہو؟ غدیر کا اعلان بھول گئے ہو میرے بابا کا؟ لیکن کوئی ساتھ دیتے، مانتے تھے کہ ہاں ہاں کا. ہمت نہیں تھی کہ میدان میں نکلتے، جیسے آج بھی جانتے ہیں سچ کیا، میدان میں نکلنے کی ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی. اور آخر میں بی بی اتنی ناراض ہوئی تھی کہ منع کر دیا تھا مولا سے، کوئی مجھ سے نہیں ملنے نہ ہے. بیماری کیا عالم، ملتی نہیں تھی مدینے کی عورت، نہیں ملتی. یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جس کا کلمہ اب بھی پڑھ رہے ہیں، صبح شام کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیٹی اس عالم میں گھر میں ہے، اس عالم گھر میں موجود. ایک جگہ پڑھ رہا تھا، تصحیح کرنا چاہتا ہوں بچوں کی. ایک بچے نے بڑے عجیب و غریب مصائب پڑھ دیے، اور اسی کو کسی نے نظم بھی کر دیا. معاذ اللہ، مجھے تو نقل کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ معاذ اللہ بیوی کو گرا کے ٹھوکروں سے مارا. اور ایسا نہیں کرے نا، خواہ مخواہ میں رلانے کے لیے نہیں. کیا اتنی مصیبت کافی نہیں بیوی کے رونے کے لیے؟ بیوی کی مصیبت پر کہ بیوی نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکالا تھا، اور ایک ملعون نے ہاتھ پہ تعزیانہ مارا تھا. جھوٹ کیوں شامل کرتے ہو؟ کیسا مبالغہ، کہاں کا مبالغہ؟ ارے کائنات کے رسول کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، جو بتا رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ جانتے ہو یہ کس کا دروازہ ہے؟ میں رسول کی بیٹی ہوں تمہارے، میرے گھر میں میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، حسن حسین زینب. کیا چاہتے ہو، میرا دروازہ توڑو گے؟ اور جب لکڑیاں چننی شروع کی، شہزادی نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ بس ایسے باہر نکالا تھا. رکنے، ٹھہرو. بس یہ ہاتھ باہر آیا تھا، یہاں اس ملعون نے تعزیانہ مارا. تڑپ کر شہزادی نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا. ایک اور دوسرا تعزیانہ کب مارا تھا بی بی کو؟ جب بی بی علی کا دامن پکڑ کر گھسٹتی ہوئی باہر آ گئی. جو لوگ مصیبت فاطمہ میں کمی کرتے ہو، کہتے ہو کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں بد دعا نہیں دیتا، میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ کتنی مظلوم ہے تاریخ ہے فاطمہ. کاش تمہارے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی، کاش تمہارے سینوں میں پتھر کی جگہ دل ہوتا، تو تم سمجھ سکتے تھے کہ ثانی کہ دختر رسول کس طرح گھر سے باہر آئی تھی. اور یہ جملے تھے معصوم کونین کی زبان پہ، لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو، لوگوں علی کو چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ شور کی آوازیں بلند ہوئیں، مدینے کے گھروں سے خواتین میں نکلنا شروع ہوئی، تو اس وقت پھر وہ دوسرا تعزیانہ ہاتھ پہ مارا گیا. ہاتھ سے علی کا دامن چھٹ گیا. بی بی جب کچھ بننا پڑا
تو معصومہ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اور علی نے اس عالم میں پیغام بھیجا تھا سلمان و ابو ذر کو، کہو دختر رسول سے بد دعا نہ کرے، اس کو بد دعا نہ کرے۔ علی کا حکم پہنچا اور شہزادی کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے۔ بس ایسا ہی موقع یہاں زہرا کے ہاتھ نیچے آئے۔ شام کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے ثانیہ زہرا کے وہاں زینب کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جب دربار میں داخلے کا حکم ہوا، بنت علی نے انکار کر دیا، اس دربار میں زینب نہیں جائے گی۔ سید سجاد کی پشت پہ تازیانے برسنا شروع ہوئے، زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے پھوپھی کے ناخے کے پاس، پھوپھی اماں یہ امتحان بھی دینا ہے، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ بڑی حسرت سے ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر کہا، میرے لال تو میرا امام ہے، تو امام ہے، لیکن ابھی زینب سے نفرین کا حق کسی نے نہیں چھینا، ابھی زینب سے بد دعا کا حق کسی نے نہیں چھینا۔ پس آواز دی، رقیہ، سکینہ، ام لیلہ، ام رباب، اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ کہتے ہیں زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کہاں سے اٹھائے گی؟ ارے ہاتھ تو پسے پشت بندے تھے، ہاں رخ انور کو اٹھایا تھا آسمان کی طرف بد دعا کے لیے۔ سامنے بھائی کے سر پہ نگاہ پڑی، نو کے نیزہ پہ، کیا دیکھا؟ اس عالم میں حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ تڑپ اٹھی زینب، ماں جائے، یہ پسے شہادت کون سا ایسا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کوئی بعید نہیں جو سر نو کے سینہ پہ آیات الہی کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی بعید نہیں۔ سر حسین گویا ہوا، اے میری بہن ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے۔ اے زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم میں دربار میں داخل ہونا ہوگا۔ بس بھائی کا حکم ملا، زینب سر جھکائے، سر نیوڑائے، اس دربار میں داخل ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، خیر سے جلد از جلد ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ تمام مومنین کی جو جائز حاجتیں ان کو پورا فرما دے۔ خاص طور پہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ معبود ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ دے جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے سید اعجاز حسین جعفری بیگم فردوس جہاں
سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر